معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم نجوم کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ جو ستاروں کا علم ہے وہ کس طرح سے جائز ہے اور کس طرح سے ناجائز ہے۔ علم نجوم کے جو شرعی حیثیت ہے یہ دو قسم پر ہوتا ہے۔ ایک تو شرعی جو حیثیت ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا، اور ستاروں کے جو اللہ نے کام بتائے ہیں وہ 3 بتائے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ فرمایا کہ سب سے پہلا کام ستاروں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستاروں کی وجہ سے آسمان کو زینت بخشتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستاروں کو نمودار کر کے آسمان کی زینت بناتے ہیں، اور پھر اس سے ایک زندگی کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ستاروں کا کام بتایا۔ دوسرا ستاروں کا کام یہ بتایا کہ جس وقت انسان سفر کرتا ہے تو سفر کرنے میں یہ انسان راستوں کا تعین کرتا ہے، راستوں کو معلوم کرتا ہے، سمندر میں ہو یا خشکی کے سفر میں ہو تو یہ راستوں کا تعین کیا کرتا ہے، ستاروں کی جو ہے نا اس وجہ سے کرتا ہے، ستاروں کی مدد لیتا ہے۔ تو مدد تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ستاروں کو اللہ نے اس کام کے لیے بنایا کہ لوگ کیا کریں کہ ان سے راستوں کا تعین کر لیں، راستوں کو معلوم کر لیں۔ اور تیسری چیز کہ بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا کہ جس وقت جنات اوپر جاتے ہیں، شیاطین اوپر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک شعلہ لگتا ہے اور وہ بھسم ہو کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے حفظا من کل شیطان مارد، کہ شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ اللہ نے ستاروں کو بنایا۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو شرعاً جو ہے نا جائز ہیں، اور ستاروں کی سے اپنی قبلے کی سمت معلوم کرتا ہے، راستے کا تعین معلوم کرتا ہے، نمازوں کے اوقات معلوم کرتا ہے، اسی طرح جہت معلوم کرتا ہے سمندروں اور خشکی کے راستوں میں۔ لیکن اس میں ایک دوسری جو چیز چلتی ہے کہ جو علم نجوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کیونکہ یہ بات پہلے بھی چلی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جو علم نجوم ہیں یعنی ستارے ہیں مؤثر بالذات خود بخود ہیں، یعنی وہ طاقت رکھتے ہیں کسی کی زندگی کو بگاڑنے کا، یا جو ان کے اندر طاقت ہے جہاں پہ وہ قائم ہیں تو مؤثر بالذات ہیں، یعنی خود وہ اس کے اندر تصرف کرتے ہیں اور وہ کسی کے پابند نہیں اور کسی کے محتاج نہیں، تو یہ عقیدہ شرک ہے، اور اس طرح کا انسان عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ عقیدے موجود تھے، اسی طرح جو ستارہ پرست قوم ہوتی ہے اس کے اندر یہ عقیدے موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے کہ ستاروں کو علم غیب بنانے کا ذریعہ بنانا، یعنی ستاروں کو علم غیب بنانے کا ذریعہ بنانا، کہ کوئی انسان جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں وغیرہ میں آتا ہے کہ جی آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اور پھر بعض اوقات جو ہے نا پورے ملک کی خبر گیری کے لیے جیسے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے، تو جی فلاں آدمی نے جو ہے نا بتایا ہے کہ جی ملک کے حالات ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، اور یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے، اور فلاں سیاسی پہ اس طرح کے حالات آئیں گے۔ تو یہ علم نجوم کے ذریعے سے جو انسان دعویٰ کر کے وہ بتاتا ہے تو شرعاً یہ ناجائز ہے، ایسا کرنے والا انسان گناہ گار ہے، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے شریعت اسلام کے اندر۔ تو یعنی کہ ان میں یہ چیز ذہن میں رکھے کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے وہ تو شرعاً جائز ہوتا ہے، اور جس چیز کو جس کے لیے نہیں بنایا، اور پھر اس میں ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جادو کا جو ذکر قرآن پاک میں آیا تو جادو تو اللہ نے خود سکھایا ہاروت اور ماروت کے ذریعے، لیکن یہ آزمائش بن گیا کہ بھی تم نے سیکھنا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ستاروں کا جو علم ہے ایک علم ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اثرات ہوتے ہیں تو کاہن وہ جو خبر دیتے ہیں، تو لیکن اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کاہن نے کہا تھا کہ آپ سفر نہ کریں، یہ سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول سچ فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سفر کیا اور پھر صحیح سلامت آئے، تو فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے اور تیرا علم جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کا رسول سچ بولتا ہے۔ تو یعنی ان چیزوں پہ یعنی کہ اس طرح کا یقین کرنا کہ جو شریعت سے ہٹا ہوا ہے تو یہ جہالت ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے، اور یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اور ایک اس میں جو عقیدہ یہ رکھنا کہ یہ ستارے جو ہیں مؤثر بالذات خود سے ہیں، تو یہ عقیدہ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ
جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ ستاروں کا کیا کرتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور پھر بتاتے ہیں یوں اس طرح، تو یہ سب علم نجوم کے اندر داخل ہے، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ستاروں کے علم سے دوسرے کو بتا رہا ہے کہ کیا ہے کہ تمہیں جو ہے نا یہ بیماری ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے حالانکہ اس کا علم اس طرح ظاہر ہی نہیں کیا، تو اللہ نے یعنی جو ترتیب رکھی ہے قرآن حدیث کے اندر، وہ تو بالکل علامات سے ظاہر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔